الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن عشر القسم الثانی فی الفعل وقد سبق تعریفہ واقسامہ ثلاثۃ ماض و مضارع و امر۔ بحث الحمدللہ آج ہماری فعل کے بارے میں شروع ہو رہی ہے۔ آپ عزیز جانتے ہیں شروع میں جب کتاب ہدایت النحو کو شروع کیا تھا تو کتاب کے مقدمے میں یہ تھا کہ اس کے اندر 3 بڑی بحثیں ہیں۔ ایک اسم کے بارے میں ہے، دوسری فعل کے بارے میں ہے اور تیسری حرف کے بارے میں ہے۔ اسم کی بحث جو ہے الحمدللہ وہ تمام ہوئی۔ آج ہم فعل کی بحث شروع کر رہے ہیں اور فعل کی بحث کے بعد پھر آخری بحث جو ہماری ہوگی وہ حروف کے بارے میں ہوگی۔ تو فعل کی بحث جب شروع کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں اس کی جو تعریف ہے فعل کی وہ پہلے گزری ہے۔ فعل کی تعریف پہلے گزری ہے۔ شروع میں تعریف یہاں نہیں کر رہے ہیں، تعریف ہم کر لیتے ہیں کہ بھلا پہلے کیا تھی۔ فعل وہ کلمہ ہیں جو مستقل معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوتا ہے، جیسے مثلاً تھا ضربا یا یضرب اضرب۔ تو فعل وہ کلمہ ہیں جو مستقل معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوتا ہے۔ فعل کی تعریف کے بعد فرماتے ہیں فعل کی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ جب 3 قسمیں فعل کی بیان کر لیں تو اب ان کی جناب تعریف شروع کر رہے ہیں کہ فعل ماضی کی تعریف کیا ہے۔ فعل ماضی کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں فعل ماضی وہ فعل ہے جو خبر کے زمانے سے پہلے پر کیا ہے آقا جان دلالت کرتا ہے۔ ماضی وہ فعل ہے جو زمانے خبریت سے پہلے والے زمانے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی آدمی ایک چیز کی خبر دے تو اس سے جو ہی خبر ختم ہوگی تو اس سے جو پہلے والا زمانہ ہے، زمانے خبریت سے پہلے والا جو زمانہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے آقا جان ماضی ہوتا ہے۔ پھر ماضی کی تعریف کرنے کے بعد ماضی کا جو ہے نا اعراب بتایا ہے کہ ماضی کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ماضی جو ہے یہ مبنی بر فتح ہوتی ہے، ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی نہ ہو اور جمع کی جو واو ہے وہ بھی ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ضمیر مرفوع متحرک کی جو ضمیریں ہیں وہ ملی ہوئی نہ ہوں، پھر ماضی جو ہے مبنی بر فتح ہوتی ہے۔ ضمیر مرفوع متحرک جیسے مثلاً ضربتو ضربتا، وہ ضمیر جو واو ہے جمع مذکر والی وہ بھی ساتھ ملی ہوئی نہ ہو جیسے زارا بو ہے، تو ان 2 کو نکال دیں تو ماضی ہوتی ہے ماضی مبنی بر فتح۔ ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے جب اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک اور جمع کی جو واو ہے وہ ملی ہوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو پس اگر ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہو تو اس وقت ماضی مبنی بر سکون ہوتی ہے میرے عزیزو، ماضی مبنی بر سکون ہوتی ہے۔ جیسے بطور مثال مثلاً ضمیر مرفوع متحرک ملی ہے، ماضی مبنی بر سکون ہے ضرب تو ضمیر ہے نا مرفوع متحرک کی، تو آخر میں کیا پڑھا جب ساتھ ملی ہے ضرب، ضرب با کے اوپر سکون ہے، ماضی مبنی بر سکون ہوتی ہے۔ لیکن اگر ماضی واو کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس صورت میں مبنی بر ضم ہوتی ہے،
ضربو ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مبنی بر ضم ہے۔ تو ماضی کی گویا کہ 3 صورتیں بن گئیں۔ اگر ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی نہ ہو، واو ملی ہوئی نہ ہو، تو ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے۔ اگر ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہو تو مبنی بر سکون ہوتی ہے۔ اگر واو ملی ہوئی ہو تو مبنی بر ضم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں آتے ہی فعل کی تعریف کی ہے، فعل کی اقسام بیان کی ہیں، پھر جناب ماضی کی تعریف کی ہے، اور ماضی کے اوپر جو اعراب 3 قسم کا ہوتا ہے، مبنی بر فتح، مبنی بر سکون، مبنی بر ضم، اس کی وضاحت کی ہے۔ ابھی دوسری قسم جو ہے ناغا جان وہ کیا ہے؟ فعل کی دوسری قسم 3 قسمیں تھیں نا، ماضی، مضارع اور پھر امر ہے۔ تو جو مضارع ہے، مضارع کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مضارع وہ فعل ہے جو اس میں فاعل کے نا مشابہ ہوتا ہے۔ اس میں فاعل کے فعل مضارع اس میں فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، لفظاً بھی مشابہ ہوتا ہے اور معناً بھی جو ہے فعل مضارع اس میں فاعل کے مشابہ ہوتا ہے۔ لفظوں میں چند چیزوں میں مشابہ ہے فعل مضارع کے، حرکات اور سکنات کے لحاظ سے فعل مضارع اس میں فاعل کے مشابہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 میرے عزیزو، عدد حروف کے اعتبار سے، تعداد حروف کے اعتبار سے فعل مضارع اور اس میں فاعل جو ہے لفظوں میں کیا ہوتے ہیں؟ مشابہ ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لام ہے، لام تاکید، وہ فعل مضارع پر بھی لگتی ہے لام تاکید، اور اس میں فاعل پر بھی لگتی ہے، یعنی لام تاکید دونوں پہ لگتی ہے۔ تو یہ مشابہ ہے فعل مضارع اس میں فاعل کے لفظوں میں 3 چیزوں میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع اس میں فاعل کے مشابہ ہے لفظاً، لفظوں میں جو لفظوں میں مشابہ ہے وہ 3 شباہت ہے لفظوں والی۔ ایک تو حرکات اور سکنات کے اعتبار سے ہے، دوسری جو ہے وہ لام کے داخل ہونے کے اعتبار سے ہے، لام تاکید دونوں کے اوپر آتی ہے، اس میں فاعل پر بھی اور فعل مضارع پر بھی، اور تیسری چیز جو ہے تعداد حروف کے اعتبار سے نا دونوں برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تھوڑی سی اور وضاحت آپ کی خدمت میں کر دیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع اس میں فاعل کے مشابہ ہوتا ہے لفظوں میں حرکات و سکنات کے اعتبار سے، یعنی بھلا کس طرح حرکات و سکنات کے اعتبار سے؟ پہلے تھوڑا اجمال بیان کیا، ابھی تفصیل، ٹھیک ہے۔ کس طرح ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں؟ آپ فعل مضارع کی حرکات بھی دیکھ لیں اور اس کے سکون بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ حرکات دیکھنی ہے، بے عین نہیں، حرکت نہیں دیکھنی اس پہ ضمہ ہے تو اس پہ بھی آنا چاہیے، نہیں، حرکات جہاں فعل مضارع پہ ہوں گی اسی طرح اس میں فاعل کے اوپر بھی ہوں گی۔ مثلا یضربو ضاربن، ان کو دیکھو، یا کے اوپر فتح ہے، ٹھیک ہے، زواد کے اوپر بھی فتح ہے، زا، یز، زواد ساکن ہے، ٹھیک ہے، آگے الف ساکن ہے، رے، را کے اوپر حرکت ہے، ٹھیک ہے، را حرکت ہے یعنی کسرہ ہے اس کے نیچے، تو اگلی ضارب کی را کے اوپر بھی حرکت ہے، با پر حرکت ہے، اگلی یضربو کی با پہ حرکت ہے تو ضارب کی با پہ بھی حرکت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو فعل مضارع میں جہاں حرکت ہے، جہاں حرکت آ رہی ہے اسی طرح فعل معذرت اس میں فاعل میں بھی حرکت ہے، جہاں فعل مضارع میں سکون ہے اسی طرح ادھر بھی اس میں فاعل میں بھی سکون ہے، حرکات اور سکنات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال یستخرجو کی دی ہے، مستخرجون، ان کو اگر آپس میں کمپٹیشن مقابلہ کروائیں، یا کے اوپر حرکت، میم کے اوپر حرکت، یستخرجو کی سین ساکن، مستخرجون کی سین ساکن، تا کے اوپر حرکت، ادھر بھی تا کے اوپر حرکت، خا ساکن، خا ساکن،
यस्तखर را کے اوپر حرکت، مستخرج کی را کے اوپر حرکت، جیم کے اوپر حرکت، جیم کے اوپر حرکت. ادھر ایک سائیڈ پہ آپ لکھ لیں یستخرجو، مقابلے میں لکھ لیں مستخرجون. تو حرکات و سکنات چیک کریں، جہاں ادھر حرکت ہوگی ادھر بھی حرکت ہوگی، ادھر سکون مضارع میں، اس میں فاعل میں بھی سکون ہی ہے. یہ حرکات و سکنات کے لحاظ سے مراد ہے. لام تاکید کے داخل ہونے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، ان زیدن لا یقوم، یقوم مضارع تھا، لام تاکید اس کے شروع میں لگی ہے. اسی طرح اس میں فاعل میں بھی لگتی ہے. اگر جان ان زیدن لقائم، لام تاکید دونوں کے اوپر آئی ہے، ادھر مضارع میں یقوم پہ لگی ہے، اس میں فاعل کے اوپر بھی لگی ہے. ٹھیک ہے، یہ شباہت ہو گئی لفظوں والی. اور تیسری تعداد حروف دونوں کے ایک جیسے ہیں. آپ یضربو کے کتنے حرف ہیں اگر جان گن لیں، یا زواد را با، 4 اس کے ہیں. ضاربون کے گنے، زواد الف را با، 4 اس کے ہو گئے. ٹھیک ہے، عدد حروف بھی برابر ہیں. یستخرجو میں چیک کریں، یا سین تے خے رے، یا سین تے خے رے را جیم، 6 بنتے اس کے. مستخرج ان کے میم سین تا خا را جیم، اس کے بھی 6 ہیں. تعداد حروف بھی برابر ہے دونوں کی. ٹھیک ہے، تو یہ جناب عالی فعل مضارع جو ہیں اس میں فاعل کے مشابہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لفظوں میں بھی مشابہ ہوتا ہے اور معنی کے لحاظ سے بھی مشابہ ہوتا ہے. معنی کے اعتبار ابھی بتاتا ہوں. لفظوں کے اعتبار سے جب مشابہ ہوتا ہے تو 3 شباہت تھیں لفظوں کے اعتبار سے جو بیان کی ہیں. فعل مضارع معنی کے لحاظ سے بھی نہ اس میں فاعل کے مشابہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ فعل مضارع میں حال اور استقبال کا معنی پایا جاتا ہے. یضربو میں کیا معنی کرتے ہیں؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا. اسی طرح اس میں فاعل میں بھی اگر جان حال اور استقبال کا معنی پایا جاتا ہے. معنی کے لحاظ سے بھی فعل مضارع اس میں فاعل کے مشابہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کا نام مضارع رکھا گیا ہے. مضارع یعنی مشابہ. مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس میں فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی مضارع رکھا گیا ہے. یہ مطلب تمام ہوا جی. مطلب کیا تھا کہ فعل مضارع اور اس میں فاعل مشابہ ہوتے ہیں لفظوں میں اور معنی کے لحاظ سے. مطلب بعدی میرے عزیزو یہ ہے کہ سین اور صوفہ اگر فعل مضارع کے اوپر داخل ہو جائیں تو اس کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. سین اور صوفہ آئیں گے تو معنی صرف اور صرف استقبال کا ہی ہم لوگ کریں گے. پہلے مضارع کا معنی کرتے تھے نا، مثلا یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا. اب حال والا معنی ختم ہو جائے گا. سین اور صوفہ جب مضارع پہ لگے گا تو معنی صرف استقبال کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی سیضرب ان قریب مارے گا، مارتا ہے والا معنی ختم ہو جائے گا. اور لام مفتوحہ اگر مضارع کے شروع میں لگا دیں تو پھر وہ فعل مضارع حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. لا یضرب کا معنی یہ بن جائے گا وہ مارتا ہے، مارے گا والا معنی ختم ہو جاتا ہے. کیا نقطہ بڑا اہم آیا ہے اگر جانے قسم کا گرامر کا بڑا بہترین نقطہ ہے عربی زبان میں، کہ وہ فعل مضارع جو حال اور استقبال کے معنی میں ہوتا ہے اگر اس کے شروع میں سین یا صوفہ لگ جائے تو وہ اس کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی وہ فیوچر آنے والے زمانے کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے. اور اگر لام مفتوحہ فعل مضارع کے شروع میں لگ جائے تو وہ حال کے ساتھ اس کو خاص کر دیتا ہے. اس وقت فعل مضارع کا معنی ہوتا ہے حال، صرف حال کا اس میں معنی کرتے ہیں. نقطہ بعدی اگر جان کہ یہ جو حروف عطین مضارع کے اوپر لگے ہوئے ہیں، الف تے یہ نون مضارع کے شروع میں، ان کے اوپر کیا حرکت ہم نے پڑھنی ہے جی؟ سوال یہ ہے کہ ان یا تا الف نون کے اوپر کون سی حرکت پڑھیں گے؟ فتح، ضمہ، کسرہ، کیا حرکت ان کے اوپر آئے گی؟ یہ ہے سوال. تو فرماتے ہیں اگر جان وہ فعل ماضی جو رباعی ہے
یعنی 4 حرفی ہے تو ان کا جو مضارع ہے نا، مضارع، وہاں علامت مضارع جو ہے اس کے اوپر کیا آتا ہے جان؟ ضم آتا ہے۔ کیا عرض کیا ہے؟ فعل مضارع کی جو علامتیں ہیں حروف عطین، ان کے اوپر کون سا اعراب دینا ہے؟ فرماتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ فعل ماضی جو 4 حرفی ہے ان کا جو مضارع ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو علامت مضارع پر حرکت آئے گی وہ ضم آئے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ جو مثلا فعل ماضی رباعی نہیں ہے، 4 حرفی نہیں ہے، ان کا جو مضارع آئے گا ان کے علاوہ، یعنی ان کے اوپر فتح پڑھا جائے گا۔ بات ہی 2 لفظی ہے۔ وہ فعل ماضی جو 4 حرفی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مضارع میں جب لائیں گے تو حروف عطین کو ضمہ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو مطلب ہے مضارع ہے ماضی کا، ان کے اوپر فتح آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مثلا وہ فعل ماضی جو 4 حرفی ہے وہ صرف میر میں آپ جان چکے ہیں، 4 باب ہیں، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، باب فعللہ، ایسے ہے یا نہیں میرے عزیزو؟ تو اس کا جب آپ مضارع لگاتے تھے، مجھے لگتا ہے صرف میر کا سبق نمبر 11، اگر کوئی اشتباہ ہو تو معاف فرمانا، 11 نمبر سبق جو ہے اس میں یہ بات آئی تھی کہ جناب علی وہ فعل ماضی جو 4 حرفی ہے اس کا مضارع مضموم ہوگا باب فعل، باب تفعیل، باب مفعلہ، باب فعللہ، جیسے تھا اکرما یکرمو، صرفا یصرفو، ٹھیک ہے، ضاربا یضاربو، دہرجا یدہرجو۔ ان 4 بابوں کے علاوہ علامت مضارع جو ہے نا اس کے اوپر فتح آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایک مطلب ہے۔ مطلب بعدی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ آغا جان یہ کہتے ہیں کہ فعل مضارع معرب ہے، فعل مضارع معرب ہوتا ہے، جبکہ فعل کی اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے، فعل کی اصل یہ ہے مبنی ہونا، اور یہ فعل مضارع کو کہہ رہے ہو کہ معرب ہے، تو معرب کیسے بن گیا؟ جبکہ فعل کی اصل یہ ہے مبنی ہونا۔ تو جواب عرض خدمت یہ ہے کہ فعل مضارع معرب اس لیے ہوا ہے کیونکہ فعل مضارع اسم فاعل کے مشابہ ہے، اسم فاعل کے مشابہ ہے، اور اسم کی اصل یہ ہے معرب ہونا۔ فعل مضارع جو معرب بنائیں اسم فاعل کے ساتھ شباہت کی وجہ سے بنائیں، اور اسم کی اصل کیا ہوتی ہے؟ معرب ہونا، اس وجہ سے جناب علی یہ معرب ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ نون تاکید اور نون جمع مؤنث کی جو چھٹے اور 12ویں صیغے میں ہوتی ہے، یضربنا تضربنا، چھٹا اور 12واں صیغہ جو نون جمع ملتی ہے اس کے ساتھ ان کو ہٹا دیں، نون تاکید لگی ہوئی نہ ہو تو فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ اگر مثلا نون جمع کی لگی ہوئی ہو، چھٹے 12واں صیغہ یا نون تاکید لگ جائے تو پھر وہ مبنی ہوتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ نون تاکید بھی نہ ہو، نون جمع بھی فعل مضارع کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو تو فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ ایک اس کے اندر نکتہ اور ہے کہ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں، اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرماتے ہیں آقا جان اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جزم۔ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3، رفع، نصب، جزم۔ یہ بات اچھے طریقے سے آپ میرے عزیز دل میں بٹھا لیں کہ فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا۔ یہ جو جر پڑھتے ہیں، جر آتی ہے، جر صرف اسم کے ساتھ مخصوص ہے، جر جو ہے یہ فعل کے اوپر کبھی داخل نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی ہم اعراب فعل کا پڑھ رہے ہیں نا، تو بتایا 3 ہے، رفع، نصب اور جزم بتایا ہے۔ رفع نصب تو اس میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جزم جو ہے فعل کے ساتھ صرف خاص ہے۔ اسی طرح جر اسم کے ساتھ
خاص ہے، جر کبھی فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی فصل میں فعل کے اعراب کی اقسام بتانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں پہلے اس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن عشر، 18واں سبق۔ القسم الثانی فی الفعل، دوسری قسم فعل کے بارے میں ہے۔ پہلی قسم اسم کے بارے میں تھی، دوسری قسم اب فعل کے بارے میں ہے۔ وقد سبق تعریفہ، فعل کی تعریف پہلے گزری۔ و اقسامہ ثلاثۃ، ماض و مضارع و امر، فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ الاول الماضی، پہلی جو ہے قسم وہ ماضی۔ ماضی کی جناب تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ فِعْلٌ دَلَّ عَلَى زَمَانٍ قبل زمان الخبریت، ماضی وہ فعل ہے جو خبر کے زمانے سے پہلے والے زمانے پر دلالت کرے۔ ماضی وہ فعل ہے جو خبریت کے زمانے سے پہلے والے زمانے پر دلالت کرے۔ اچھا جی، اس کا اعراب وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى الْفَتْحِ، ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے، لیکن شرط ہے ان لم یکن معہ ضمیر مرفوع متحرک، اگر فعل کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ہو، ٹھیک ہے، تو مبنی بر فتح ہوتی ہے۔ فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى السکون، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے سے بنا لو، یعنی اگر فعل کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہو، فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى السکون، تو ماضی مبنی بر سکون ہوتی ہے۔ کا ضربتو، جیسے ضربتو، تو ضربتو مبنی بر سکون ہے میرے عزیزوں، کہاں بلا؟ وہ با کے اوپر جزم نہیں ہے، ضرب با سکون ہے تو ضمیر مرفوع متحرک ہے، کا ضربتو۔ وَعَلَى الضَّمِّ مع الواو، اور ماضی مبنی بر ضم ہوتی ہے مع الواو، واو کے ساتھ یا واو ساتھ ہو، کا ضربو، ضربو میں واو لگی ہوئی ہے نا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مبنی بر ضم ہے ماضی۔ الثانی، یعنی دوسری قسم جو ہے، المضارع، مضارع، وَهُوَ فِعْلٌ یشبہ الاسم بأحد حروف اتین فی اولہ لفظا فی اتفاق حرکاتہما و سکناتہما، کا یضرب و یستخرج۔ مضارع وہ فعل ہے جو اسم کے مشابہ ہوتا ہے، اسم یعنی اسم فاعل، اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، حروف اتین میں سے کسی ایک کے اول فعل میں لگانے سے، لفظاً یعنی مضارع فعل کے، مضارع وہ فعل ہے جو اسم کے مشابہ ہوتا ہے، اسم فاعل کے، لفظاً لفظوں میں مشابہ ہوتا ہے، فی اتفاق حرکاتہما و سکناتہما، دونوں کی حرکات اور سکنات میں اتفاق ہوتا ہے۔ حرکاتہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ فعل مضارع اور اسم فاعل کی حرکات، و سکناتہما، اور ان دونوں کی سکنات میں اتفاق ہوتا ہے، کا یضرب و یستخرج، ٹھیک ہے۔ یہ مضارع کسی کے ہیں؟ آگے جناب، فَهُوَ كَضَارِبٍ وَمُسْتَخْرِجٍ، ٹھیک ہے۔ اب یضرب کو ضارب سے چیک کر لو، یستخرج کو مستخرج کے ساتھ ملا کر چیک کر لو، دونوں کی حرکات اور سکنات ایک جیسی ہیں۔ وفی دخول لام التاکید فی اولہما، دوسری شبہات لفظی کیا ہے جان؟ دخول لام التاکید فی اولہما، اولہما مضارع اور اسم فاعل کے شروع میں لام تاکید کے داخل ہونے میں، دونوں پہ لام تاکید آتی ہے۔ تقولو، تم کہو گے، ان زیدن لا یقومو، ان زیدن لا یقومو، تو محل شاہد آپ کا مضارع ہے، فعل مضارع، یقومو کے اوپر لام تاکید لگی ہوئی ہے، لا یقومو۔ کما تقولو، جیسا تم کہو گے، ان زیدن لقائمن، تو وہی لام تاکید اسم فاعل پر بھی لگی ہے، لقائمن، ٹھیک ہے۔ وَالتَّسَاوِيهِمَا فِي عَدَدِ الْحُرُوفِ،
اور عدد حروف میں دونوں برابر ہوتے ہیں، تساوی ہما فعل مضارع اور اسم فاعل عدد حروف میں برابر ہوتے ہیں۔ یہ جو شبہات تھی نا، یہ شبہات لفظی تھی 3 قسم کی، حرکات و سکنات، لام تاکید کے داخل ہونے میں، عدد حروف میں، ٹھیک ہے تمام۔ و معنن کا عطف کس پہ؟ لفظاً و معنن، فعل مضارع اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے لفظوں میں بھی، و معنن اور معنی کے لحاظ سے بھی مشابہ ہوتا ہے۔ فی انہ مشترک بین الحال والاستقبال، یعنی جو فعل مضارع ہے وہ مشترک ہوتا ہے حال اور استقبال میں، کا اسم الفاعل، جیسے اسم فاعل کی طرح۔ وَلِذَالِكَ سَمُّوهُ مُضَارِعًا، وَلِذَالِكَ اسی وجہ سے کہ مضارع میں حال اور استقبال ہوتا ہے جیسے اسم فاعل میں حال اور استقبال ہوتا ہے، اسی وجہ سے سموہ مضارعًا، نحویوں نے مضارع کو مضارع کا نام دیا، مضارع کو مضارع کا نام رکھا ہے۔ والسین وسوف یخصصہ بالاستقبال، سین اور سوف یخصصہ فعل مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ نحو سیضرب، وہ ان قریب مارے گا۔ واللام المفتوحۃ بالحال، اور لام مفتوحہ حال کے ساتھ خاص کرتی ہے، فعل مضارع کو حال کے ساتھ خاص کرتی ہے۔ نحو لا یضرب، اب میرے عزیزو معنی کر رہے ہیں وہ مارتا ہے، لام داخل ہوئی ہے نا، وہ معنی جو کرتے تھے وہ مارے گا، وہ اب یہاں نہیں ہے۔ وحروف المضارعۃ مضمومۃ فی الرباعی، سوال نہیں کیا تھا حروف مضارع حروف عطین پر کیا اعراب آئے گا؟ وحروف المضارعۃ مضمومۃ فی الرباعی، حروف مضارع مضموم ہوتے ہیں رباعی میں، رباعی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کایودہ رجو، اے رباعی سے کیا مراد ہے؟ اے فی ما کان ماضی ہے علی اربعۃ احرف، یعنی وہ فعل جس کی ماضی 4 حرفی ہے، اس کا جو مضارع ہے وہ مضموم ہوگا۔ ومفتوحۃ فی ما ادا ہو، ومفتوحۃ یعنی وہ مضارع کا حرف مفتوح ہوگا، فی ما ادا ہو، فی ما ادا ہو یعنی ادر رباعی، رباعی کے علاوہ وہ جو فعل مضارع ہے وہ علامت مضارع مفتوح ہوگی رباعی کے علاوہ، یعنی جس کی ماضی میں 4 حرف نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کا یضربو، جیسے یضربو ہے، یا پہ فتح آ گیا گا جان، و یستخرجو، ٹھیک ہے، وہی 4 باب ہیں، افعال تفعیل مفعلہ، ان کے مضارع میں علامت مضارع اس پہ ضمت ہے، باقی سب پہ فتح آتا ہے جان، اس طرح سادہ۔ وَإِعْرَابُهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفِعْلِ الْبِنَاءُ، اعرابہ مضارع معرب ہوتا ہے جب کہ اصل فعل میں بنا ہے، مبنی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں جی؟ فرماتے ہیں لے مضارعتہ اے لے مشابہتہ الاسم، کیونکہ فعل مضارع اسم فاعل کے کیا ہوتا ہے؟ مشابہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ معرب ہے۔ والاصل فی الاسم الاعراب، اور اسم میں اصل معرب ہونا ہے۔ وذالک، یہ جو ذالکہ کا اشارہ ہی ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، یہ کب معرب ہوتا ہے جان؟ ہر جگہ نہیں، ذالکہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے اذا لم یتصل بہ نون التاکید ولا نون الجمع المؤنث، جب فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید ملی ہوئی نہ ہو، ولا نون الجمع المؤنث، اور نون جمع مؤنث بھی ملی ہوئی نہ ہو۔ وانواع الاعراب فیہ ثلاثۃ ایضا، وانواع الاعراب فیہ، فعل میں اعراب کی انواع جو ہیں 3 ہیں۔ انواع اعراب فعل میں کتنی ہے جان؟ 3 ہیں، رفع و نصب و جزم، رفع اور نصب اور جزم۔ نحو یضرب، دیکھا رفع آیا ہے، وَأَن یضربا نصب ہے، وَلَمْ یضرب یہ کیا آگا جان؟ جزم آئی ہے، یضرب کے اوپر آپ نے دیکھا۔ بس میرے عزیزو
موفق رہیں، مؤید رہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔